کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں شیم بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے HIV ہے۔ اب تو خیر قدرے جو ہے زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے، ورنہ ہیپاٹائٹس C کی بھی کئی بات۔ ایون بریسٹ کینسر کے ساتھ بہت ساری شیم وابستہ ہے، اور ہمارے معاشروں میں بعض خواتین بغیر علاج کے دنیا سے چلی جاتی ہیں، حالانکہ بریسٹ کینسر کا جو علاج ہے وہ اب بہت کامیابی سے سامنے آنے لگا ہے، اور جن خواتین کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ علاج کے بعد تا دیر زندگی پاتی ہیں۔ دوسری طرف سے بچے جو ہیں کئی دفعہ ان میں پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے کوئی ذہانت کی کمی جس کو IQ کہتے ہیں، IQ کی کمی ہو سکتی ہے، یا ڈاؤن سنڈروم ہو سکتا ہے، یا پھر آٹزم ہو سکتا ہے، یا ڈسلیکسیا ہو سکتا ہے، جو کہ بیماریاں کو بچے کا یا ماں باپ کا قصور ہرگز نہیں ہے اس میں، مگر اس کو بھی چھپایا جاتا ہے۔ کیا اس سے بھی اس کا علاج جو ہے اس پہ کوئی چوٹ پہنچتی؟ ڈیفینیٹلی میں شروع سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ گھر میں بعض بیماروں کو چھپایا جاتا ہے، یعنی جب مہمان آتے ہیں تو ایسا بچہ جو مینٹل ریٹارڈیشن کا شکار ہے یا جو اپنی عمر سے کم پرفارم کر رہا ہے تو اس کو مہمانوں کے سامنے نہیں آنے دیا جاتا ہے، اور جو ایسا بچہ ہے جو ذرا تیز ترار ہے، انٹیلیجنٹ ہے، جو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار جلدی سنانے لگتا ہے، تو اس کو آگے کری جاتے ہیں کہ انکل کو سناؤ یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار۔ سو یہ کہیں نہ کہیں انسانوں کے اندر امتیاز کی خواہش ہے کہ میں ممتاز ہوں، تم نہیں ہو۔ ہاں، یہ سیلف اسٹیم ایشوز زیادہ تر ہوتے ہیں جو پرفیکشنزم کی طرف بعض اوقات لے جاتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پرفیکٹ ہونے چاہیے، تو انسان پرفیکٹ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے۔ اور شیم بھی اسی وجہ سے انڈیوس ہوتی ہے کہ ہم غلطی سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ دیکھیں، انسان اللہ کا نائب ہے، اور اللہ کی صفات کا چٹکی چٹکی انسانوں کی زندگی میں بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ انسانوں کے اندر یہ جو سوچ بچار کی صلاحیت ہے، یہ جو اپنے مسائل کے نئے حل پیش کرنے کی صلاحیت ہے، یہ دوسرے کسی جاندار میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے دوسرے جاندار کوئی ترقی نہیں کر سکے۔ انسان کی ترقی بے مثال ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور مجھے بتائیے نائب کی نظر کدھر ہوتی ہے؟ نائب کی نظر ہونی تو اپنے باس کی طرف چاہیے۔ ہاں، نائب کی نظر اپنے باس کی کرسی کی طرف ہوتی ہے، اور انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو کہیں نہ کہیں انکانشیسلی وہ خدا بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ چٹکی چٹکی اس نے انسانوں کو بانٹ رکھی ہیں، اور اس چٹکی صفت سے ہی وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی جب کوشش حد سے زیادہ کرنے لگتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کنٹرول کی بڑی خواہش ہے اس کو، جبکہ اصل کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ٹھیک، تو جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہماری لمٹ ہے تو ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری یہ لمٹ ہے کنٹرول کی، یہ 3 بندے میری بات مانیں گے، یہ بندے 2 میری بات نہیں مانیں گے، اور اینڈ اٹ از اوکے۔ لیکن جب ہم بھول جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں میری بات مانیں اور حدوں کو کراس کرنے لگتے ہیں، تو یہ جو کنٹرولبلٹی ہے یہ ہمیں تکلیف دینے لگتی ہے، حالانکہ ہماری کنٹرولبلٹی جو لمیٹڈ کنٹرولبلٹی ہے، اصل کنٹرولبلٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان کے طور پر ہماری لمیٹڈ کنٹرولبلٹی ہے جس کے اوپر ہمیں اکتفا کر لینا چاہیے، اور گریسفلی ایکسیپٹ کر لینے چاہیے کہ یہ یہاں تک میری حد ہے کہ میں یہاں تک کر سکتا ہوں۔ اچھا، پھر اللہ کی صفت ہے کہ وہ جو جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں چھوٹا موٹا کہ آنے والے وقت میں اب آئندہ چند ہفتوں کے بعد سردیاں آ جائیں گی، یہ ہمیں ایک رف آئیڈیا ہے، اور کئی چیزوں کے بارے میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ 4-6 ہفتوں میں یہ نئی نئی چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہوں گی،
کچھ چیزیں ابتدا ہو چکی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آئندہ یہ مکمل ہو جائیں گی، لیکن ہم کوئی بہت اچھے طریقے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ہم میں سے کچھ لوگ جو نجومی ہوتے ہیں پیشے کے اعتبار سے، وہ تھوڑا ہم سے بہتر پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اچھے پیرائے میں بیان کر سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور کچھ لوگوں کی پریڈکٹیبلٹی اچھی اور کچھ لوگوں کی ذرا کم اچھی ہوتی ہے، پر 100% پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے، جو کہ ایک بڑی قیمتی سے، اگر ہمیں پہلے پتہ ہو کہ آگے فلاں چیز کا ریٹ بڑھنے والا ہے تو ہم ڈیفینیٹلی وہ چیز خرید لیں گے۔ سو پریڈکٹیبلٹی بہت بڑی صفت ہے، پر اللہ جانتا ہے، اور انسان کو اس کی ایک چٹکی سی ملی ہے تو اس کو اکتفا کرنا ہے۔ تیسری چیز جو سرٹنٹی انسان چاہتا ہے کہ مجھے پکا پتہ چل جائے، کوئی چیز میں ایمبیگوٹی ہو، انتظار میں ہو، اور ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں بے شک نقصان ہو جائے پتہ چل جائے۔ یہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انتظار کرنے کی بجائے خسارہ قبول کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ایک انسرٹنٹی ہے جو ان کو تنگ کرتی رہتی ہے، وہ انسرٹنٹی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ سو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ہمیں بہت زندگی میں بے چین کرتی ہیں: انسرٹنٹی، انپریڈکٹیبلٹی، انکنٹرولبلٹی، اور ان تینوں چیزوں کا ایک سادہ سا علاج ہے، اور وہ ہے کہ گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اپنی اس لمیٹیشن کو، اور گریسفلی ایکسیپٹ کرنے کے لیے یہ یاد کرنا پڑے گا کہ ہم خدا نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 35 سال پہلے میں مری میں گیا تھا، تو وہاں میں کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو اتر کے سامنے آیا تو سامنے ایک دکان تھی، راجہ صاحب کی بڑی مشہور وہ دکان ہے، تو وہاں میں گیا تو وہاں ایک کپ تھا کسی پیک میں جو نظر آ رہا تھا، وائٹ کپ، اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا ناٹ گاڈ۔ تو میں نے ان کو بولا کہ یہ ذرا دکھائیے کپ، تو انہوں نے دکھایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا آئی ایم ناٹ گاڈ، چھوٹا سا لکھا ہوا تھا آئی ایم، آگے لکھا ہوا تھا ناٹ گاڈ۔ تو میں نے وہ کپ خرید لیا اور اس میں روز چائے پینی شروع کر دی، اور صبح پہلی بات جو میں یاد کرتا تھا وہ یہ تھی کہ آئی ایم ناٹ گاڈ۔ تو اس سے آپ کی آدھی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ باقی کی آدھی بے چینی ختم ہوتی ہے جب آپ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ ایک تو آپ نے طے کر لیا کہ آپ خدا نہیں ہیں، اور دوسرا آپ نے طے کر لیا کہ خدا کی ایک ہستی ہے۔ جب آپ اسے یاد کرتے ہیں تو جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے، کیونکہ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہی ہیں بے سہارا، بے یار و مددگار، تو بے چینی ہوتی ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں نہیں ایک اللہ ہے جو وہاں میری مدد کرے گا جہاں میں اپنی مدد نہیں کر سکتا، جہاں لوگ میری مدد نہیں کر سکتے، تو وہاں اللہ میری مدد کرے گا۔ سو بہت ساری جو انسانی بے چینیاں ہیں ان کا حل ان 2 چیزوں میں ہے کہ ایک تو سمجھ لیا جائے کہ ہم خدا نہیں ہیں، اور دوسرا خدا کو اپنے اندر پہچان لیا جائے۔ میں خدا کو اپنے اندر پہچاننے کی بات کر رہا ہوں، میں خدا کو اپنے باہر پہچاننے کی بات نہیں کر رہا۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ جو ہم خدا کو اپنے باہر پہچانتے ہیں وہ ہمارا نہیں، وہ دوسروں کا خدا ہوتا ہے، اور جو خدا کو ہم اپنے اندر پہچانتے ہیں وہ ہمارا خاص اپنا بھی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔